الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر حاضرین، بھائیوں، بہنوں اور بچوں، یہ سورہ ضحیٰ ہے. مکی صورتوں میں بھی اس کا شمار اور حساب ہوتا ہے، اور اس میں بھی وہی مضامین. اور دراصل یہ ساری صورتیں متنوع قسم کے الفاظ کے ساتھ ایک ہی مقصد پر زور دیتی ہیں، تاکہ ہم بھی ان مقاصد پر ہمیشہ متوجہ رہیں اور ہمارے دل و دماغ میں یہ بس جائیں، رچ جائیں، اور ہماری تیاری ایسی نہ ہو کہ بس یوں سمجھ لیں کہ بس تیاری کریں گے جبکہ پتہ ہی نہیں ہے، اور یہاں پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہا ہے، اور وہاں اس کی قبر کی تیاری، اور وہاں اس کی کفن کی بازار میں آمد، اور سارے کام ہو چکے ہیں، اور یہ بیچارہ انسان پلاننگ میں ہے، یہاں سے فلاں علاقہ جاؤں گا، وہاں سے وہ کروں گا، یہاں سے یہ سب غفلت کی باتیں ہیں. کر لو، لیکن اپنے اعمال کے حوالے پر کوتاہ نہ رہو. اعمال صالحہ آپ کے ہمیشہ موجود رہیں، اور اللہ کی نافرمانی سے دوری، اور اللہ رب العزت کی بندگی میں مگن. حلال روزگار، تجارت، ملازمت، سیاست، ریاست، کچھ بھی کرو حلال اور جائز، اور اللہ کی بندگی میں کوتاہی نہ کر لیجیے. بس تیاری ہو گئی. یہ تاکید ہیں ان تمام صورتوں کے، اور محور مرکز ہیں. واللیل والضحیٰ واللیل اذا سجى، قسم ہے سورج کی روشنی کی. اور دراصل ضحیٰ کہتے ہیں اشراق کے بعد کے وقت، وہ جو تقریباً زیادہ سے زیادہ 1 سے 1.5 گھنٹے تک یا 2 گھنٹے تک کا دوران ہے، یہ ضحیٰ ہے. بہترین وقت ہے یہ سورج کے حرارت اور انرجی تقسیم کرنے کا، چونکہ بہت زیادہ تیز نہیں ہوتی ہے اس وقت سورج کی تپش، اور اس کا سبب زمین کی ٹھنڈک ہے جو رات کے وجہ سے اسے میسر نہیں ہے. واللیل اذا سجى، اور قسم ہے رات کی جب وہ اپنے اندھیرے پن کو وسیع و عریض کر دے، جب رات کی تاریکی چھا جائے اور ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لے لے. ان دو باتیں، دن اور رات، جو مرکز ہیں حیات انسانی کی، 2 ہاتھ ہیں، ایک لیتا ہے اور دوسرا دیتا ہے. ایک ہاتھ دوسرے کو دن دیتا ہے، اور پھر دوسرے ہاتھ سے رات لیتا ہے. اسی طرح دونوں دینے کے ہیں، دونوں جہاں سے وہ تقسیم ہو رہے ہیں، وہ سب یوں سمجھ لیجئے کہ سمٹ کر کے اپنے انتہا اور عاقبت اور اختتام تک جائیں گے. اور یہ قسم اس بات کی تاکید کے لیے ہے، ما ودعک ربک. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہونے والی اہم صورت ہے.
کہ جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذات اقدس کی عظمت دکھا دی گئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول مبعوث ہوئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کے چند ایک نزول ہوئے اور ایک وقفہ سا پیدا ہو گیا۔ اس وقفے کے دورانیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ لوگوں نے طعنہ دینے شروع کیے، ہاں بھائی کیا ہوا، چھوڑ دیا تجھے، ختم ہو گیا سلسلہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی حتمی تھی کہ کیا ہوا، ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا ما ودعک ربک، تمہیں آپ کے رب نے چھوڑا نہیں ہے، وما قلا، اور نہ تمہارا رب تم سے بیزار ہے۔ وہی نسبت رب کا آپ کے ساتھ جو پہلے تھا وہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ابھی آپ کی حالت تو یہ ہے مکہ مکرمہ میں لاوارث، پریشان، مضطرب، لیکن وہ دور نہیں ہے زمانہ، جو بعد میں آنے والی حالت ہے خیر لک من الاولی، وہ آپ کے موجودہ حالت سے بہت بہتر ہوگی۔ وہ حالت ایک تو آپ کے فتح مکہ کے بعد کی ہوگی اور ایک حالت آخرت کی، دونوں خیر لک من الاولی۔ اور یاد رکھیے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، ان قریب تمہارے رب تمہیں نوازیں گے، تمہیں عطا فرمائے گا تمہارا رب، اتنا عطا فرمائے گا اور ایسا عطا فرمائے گا کہ فَتَرْضَى، آپ اپنے رب سے خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، ان کے عطایا سے آپ راضی ہوں گے۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اہل مدینہ نے کیا سلوک کیا، اس سے بڑھ کر کیا ہونا چاہیے؟ بیعت عقبہ میں جو انصار اور مدنی حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت فرما رہے تھے، اس کے بعد آپ کی ہجرت اور مدینہ منورہ تشریف آوری اور تمام جنگوں میں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یہ حضرات، انہوں نے کسی اور کو فرصت نہیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، نصرت اور مدد، جانی، مالی، وقتی فرصت، اتنے کہ ہمیشہ ساتھ تھے، آگے بھی نہیں پیچھے بھی نہیں، بالکل بالکل جڑے ہوئے۔ حفاظت کے لیے کبھی آگے ہوتے اور پیچھے ہوتے تھے وہ الگ بات، لیکن ایسے جڑے ہوئے اور ڈٹے ہوئے کہ دشمن کو کبھی موقع نہ ملتا کہ ان کے طرف سے کوئی وار کرے۔ انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے، دنیا حیرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ ہے اللہ کے رضا۔ اللہ نے آپ کو مکہ دیا، اللہ نے آپ کے لیے خندق کے موقع پر آپ نے جو پتھر توڑنے کے لیے کدال مارے اور چنگاریاں اٹھ کے اللہ رب العزت مناظر انہیں دکھا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ کیسر کے خزانے آ گئے، کسرا کے خزانے آ گئے، سارے ہمارے لیے ان کے دروازے کھل گئے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آخرت میں جو اللہ عطا فرمائیں گے اس کی تو شان اور بات آئے گی۔ تو دراصل یہ صورت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسی تسلی اور ایک ایسا سند ہے کہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اس امت کے لیے اجاگر کر لیتی ہے، اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت مسلم ہے۔ اسی پر آج کی نشست کا وقت ختم ہوتا ہے، بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں اللہ رب العزت ان لمحات کو ہمارے اور آپ کی دنیا اور آخرت کا سرمایہ بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔